السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل ولیج فنٹازی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کلونجی کے بارے میں۔ عربی میں اسے ہبت السود، فارسی میں شونیز، بنگالی میں مگریلا، سندھی میں کلوڑی، سنسکرت میں کنچی، انگریزی میں بلیک کیومن اور لاطینی میں نیجیلا سٹیوز کہتے ہیں۔ مائیت کے حساب سے اس کا پودا سونف کی طرح لیکن اس سے کچھ چھوٹا، اور پتے سونف کی طرح لیکن کچھ پتلے اور چوڑے ہوتے ہیں۔ پھول سفید، مائل زرد اور کبھی نیلاہٹ کے ساتھ زرد سے ہوتے ہیں، اور سردیوں کے موسم میں آدھ انچ لمبی پھلیاں لگتی ہیں جن میں سیاہ تکونے تخم بھرے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے۔ تخم سیاہ اور ان کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے۔ اور نوٹ فرما لیں گے، بعض منصاری جو ہوتے ہیں پیاز کے بیج کو کہتے ہیں کہ یہ کلونجی ہے۔ پیاز کا بیج اور چیز ہے، اس کی تاثیر الگ ہے، کلونجی ایک الگ چیز ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ مقام پیدائش کے حساب سے پاکستان میں پانی کے کنارے، یا پوری دنیا میں پانی کے کنارے موسم برسات میں بوئی جاتی ہے۔ یہ پنجاب، بنگال، بہار، دکن میں عموماً کاشت کی جاتی ہے۔ ترکی اور اٹلی میں بھی خاص طور پر ہوتی ہے۔ بعض مولفین نے اسے کہ عربی نام خبط السود اور فارسی نام سیاہ دانہ کی وجہ سے اس کا ہندی نام کالا دانہ لکھا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ کالا دانہ در حقیقت حبل نیل ہے، جو کہ ایک مسل ادویہ میں سے ہے، اور آیورویدک کے مطابق زیرہ سفید، زیرہ سیاہ اور کلونجی کو زیرہ کی قسم قرار دیا گیا ہے، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ مزاج کی بات کریں تو مزاج کے حساب سے گرم خشک درجہ دوم میں ہے۔ افعال کے حساب سے بیرونی طور پر جعلی جاذب دماغی رطوبتوں کو ناک کی طرف جذب کرتی ہے۔ افعال اندرونی طور پر منفس بلغم، محلل ریاح، مکوی معدہ، ملین، قاتل کرم شکم، مدر حیض، مسکن اوجاع۔ استعمال کی بات کریں تو کلونجی کو تنہا یا مناسب ادویہ کے ہمراہ استعمال کیا جاتا ہے، یا سرکہ میں پیس کر برس، بہگداد، گنج، داد و سالب اور ماسوں پر تلا کرتے ہیں۔ سرکہ میں بھگونے کے بعد پیس کر سر کے پرانے درد اور شقیقہ کے درد کو یہ صعود کراتے ہیں، اور عورت کے دودھ میں پیس کر جرکان کو زائل کرنے کے لیے ناک میں اسے قطرے ٹپکاتے ہیں۔ بریاں کر کے بھون کر کپڑے کی پوٹلی باندھ کر سرد زکام میں سنگھاتے ہیں۔ نیز زکام میں اس کی دھونی دیتے ہیں۔ مرگی، جسے سرا بھی کہا جاتا ہے، کہ دورہ کے وقت کلونجی گھس کر ناک میں ٹپکانا مفید ہے۔ اس اندرونی طور پر اگر بات کریں تو ضعیف النفس، رعدۂ صدر اور سینہ کے درد کو زائل کرنے کے لیے اس کا سفوف کھلاتے ہیں۔ کلونجی، الائچی، خرد کے دانے ہم بدن ملا کر سفوف بنا لیں، اور ضعیف النفس مطلب کہ دمہ درد پہلو میں شہد کے ہمراہ دینے سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ اور حکیم نصیر احمد صاحب کے مطابق ضعیف معدہ، نفخ شکم، درد شکم، کولنج، استسقاء، یرقان، کرم شکم، وجل مفاصل، درد کمر اور اکثر سرد بلغمی امراض میں اسے استعمال کرانا نہایت مفید ہے۔ اور احتباس حیض کو دور کرنے کے لیے سفوف بنا کر کھلاتے ہیں، یا جوشاندہ بنا کر پلایا جاتا ہے۔ اس کا جوشاندہ مردہ جنین کو پیٹ سے فوراً باہر نکالتا ہے۔ ہچکی میں اس کا سفوف چھاچھ کے ساتھ کھلائیں اور ساتھ شہد بار بار چٹائیں۔ نیز کلونجی کا بکثرت استعمال اچار اور چٹنیوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ روغن کلونجی مذکورہ امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دردوں وغیرہ میں بھی اس کا جو تیل مالش میں بہت کام آتا ہے۔ نفع خاص کی بات کریں تو یرقان میں اور مدر بول و حیض نفع، اور مضر کی بات کریں تو یہ شفا ہے، اس میں کوئی مضر چیز نہیں ہے۔ اور مسلح کے حساب سے شہد، کتیرہ، الائچی، خرد اور بدل کی بات کی جائے تو انیسو بعض افعال میں اس سے یہ ملتا جلتا ہے۔ کیمیاوی اجزاء کے مطابق اس کے بیجوں میں اڑنے والا تیل، ایک نہ اڑنے والا تیل، دو قسم کے تیل ہوتے ہیں، اور میلنتھن، عربک ایسڈ، البیومن، نشاستہ، گلوکوز، ساپونین، امینو ایسڈ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کلونجی کے بارے میں ارشاد نبوی
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کالے دانے کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے، اور کالے دانے شنیز ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد سے لی گئی ہے۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جناب ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب طب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس میں ایک نسخہ خاص لکھا ہے جو کہ اکثر جلد امراض خصوصاً برس کے لیے مفید ہے۔ اس میں کلونجی، بابچی، گگل، دار، ہلد کی جڑ، گندک ہر ایک 50 گرام کو ناریل کے تیل کی 2 بوتلوں میں پیس کر ڈال دیں۔ یہ بوتل 7 دن کے لیے دھوپ میں رکھیں اور کبھی کبھی لاتے رہیں، پھر چھان کر تیل کو الگ کر لیں اور جلدی امراض کے لیے لگائیں۔ بہت مفید چیزیں۔ مقدار خوراک کی بات کریں تو 1 سے 2 گرام۔ ذاتی طور پر کلونجی کو ہر نسخہ خواہ وہ سفوف ہو یا معجون میں استعمال کر لینا بہت اچھی چیز ہے۔ یہ میرا مشورہ ہے جو کہ بہت کی اجزاء کی اصلاح کے ساتھ ہر مرض میں فائدہ بھی کرتا ہے۔ لیکن کلونجی سے اور دیگر ادویہ سے خصوصاً سفوف، شفا اور حب کلونجی بھی تیار کیا جاتا ہے جو کہ حکیم نصیر احمد صاحب کا بہت پرانا نسخہ ہے۔ اس کے بعد مشہور مرکب جو ہیں اس کے کلونجی کے، اس میں حب حلیت، جوارش شونیز اور مجون کلکلاں، یہ کافی مشہور اس کے مرکبات ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ تھی دوستو کلونجی کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو دوستو کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔